اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اچھا بیٹا، جب بھی آپ کو اپنا نیا سبق پڑھنے لگیں تو اس دعا کو لازمی پڑھ لیں تاکہ آپ اپنا پڑھا ہوا سبق بھولیں نہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اور اسی کے ساتھ آپ نے 3 مرتبہ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، یہ پڑھ لیا کریں لازمی، ٹھیک ہے؟ اوکے کلاس 5 بیٹا، آج ہم آپ کی کتاب سے جو چیپٹر پڑھ رہے ہیں سبق نمبر 3، جس کا نام ہے جمعہ اور عیدین، تعارف اور معاشرتی اہمیت۔ سب نکال لیجئے صفحہ نمبر 21، پیج نمبر 21 نکال لیجئے۔ یہاں پر 2 ٹاپکس کا ذکر ہے، ایک تو جمعہ کا اور ایک عیدین کا، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم جو ڈسکس کریں گے وہ جمعہ کو، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ آج ہم اس ویڈیو کا پارٹ 1، اس چیپٹر کا ہم پارٹ 1 پڑھیں گے جو ہے جمعہ، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ جمعہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن کو برتری دی ہے، ٹھیک ہے؟ اسلام ایک آفاقی دین ہے۔ آفاق کا مطلب آسمان سے نازل کردہ چیز، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی چیز۔ تو اسلام جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ایک دین ہے جو کہ آپس میں محبت، اخوت، بھائی چارہ اور اجتماعی عبادت کو اس میں جو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، تاکہ مسلمانوں کو ایک دوسرے کے مسائل کا علم ہو سکے، آپس میں جو ہے باہمی تعلق خوشگوار ہو، آپس میں محبت پیدا ہو، ٹھیک ہے؟ اسلام کی تمام عبادات سے نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جمعہ اس کی بہترین مثال ہے، کیونکہ ہم جمعہ کی جب نماز پڑھتے ہیں تو تمام مسلمان ایک جگہ، ایک ہی وقت میں، ایک ہی صف میں کھڑے، ایک ہی اس میں جگہ پر جو کھڑے ہوتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، تو وہ ایک بہترین نمونہ ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مردوں کے لیے جمعہ کے 2 رکعت فرض ہیں، ٹھیک ہے؟ جبکہ عورتوں کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں، عورتیں وہی ظہر کی نماز ادا کرتی ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ جمعہ کا خاص اہتمام جو ہے وہ مردوں کے لیے ہوتا ہے۔ جمعہ کے دن کے فضائل کیا کیا ہیں دیکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہوں نے کیا فرمایا؟ جمعہ کا دن تمام دنوں سے بہتر ہے۔ اسی میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اور اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے، اور اسی دن جنت سے باہر نکالے گئے، اور قیامت بھی اسی دن میں واقع ہوگی، یعنی کہ قیامت بھی جمعہ کے دن ہی واقع ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ سب تو جمعہ کے فضائل ہیں۔ ایک اور بات میں آپ کو بچوں جمعہ کے دن کے حوالے سے بتاؤں کہ جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے ہفتہ وار عید کا دن جو ہے شمار کیا جاتا ہے، یعنی کہ احادیث میں جمعہ کے دن کو جو ہے عید کا دن مسلمانوں کے لیے ہفتہ وار عید منانے کا دن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی جمعہ کے دن خوب غسل کرے، سویرے مسجد میں پیدل جائے، خطبہ سنے، اس دوران کوئی لغو کام نہ کرے، یعنی کہ کوئی ایسا کام نہ کرے جس کا منع فرمایا گیا ہے، تو اس انسان کو ہر قدم کے بدلے 1 سال کی کامل یعنی مکمل عبادت کا ثواب ملے گا۔ 1 سال کے روزوں کا اور 1 سال کی نمازوں کا ثواب ملے گا۔ کس بات سے؟ کہ ہم نے جمعہ کے دن غسل کیا، ہم مسجد میں پیدل چل کے گئے اور خطبہ سنا، وہیں بیٹھ کر، وہیں رک کر، تو اس میں ہمیں کیا ثواب ملے گا؟ 1 سال کے روزوں کا اور 1 سال کی نماز کا ہمیں ثواب ملے گا۔ جمعہ چھوڑنے پر وعید۔ اور دوسری جگہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص جان بوجھ کر جمعہ کی نماز چھوڑ دیتا ہے وہ ایسی کتاب میں منافق لکھ دیا جاتا ہے جو تبدیلی سے بالکل محفوظ ہے، یعنی کہ اس کو منافق قرار دیا گیا ہے۔ جو شخص جمعہ کی نماز بلا وجہ چھوڑتا ہے، جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، اس کو منافق قرار دیا گیا ہے۔ اور ایسی کتاب جو تبدیلی سے بالکل محفوظ ہے، یعنی کہ اس میں کوئی تبدیلی کر بھی نہیں سکتا۔ اس شخص کو اگر ایک بار منافق لکھ دیا گیا اس کے اعمال نامے میں، تو اس کو کوئی بھی چینج نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے جمعہ کی نماز پڑھنا ضروری ہے، سوائے بیمار، مسافر، عورت، نابالغ لڑکے اور غلام کے۔ یعنی کہ اگر آپ کسی سفر میں ہیں یا اگر آپ بہت زیادہ بیمار ہیں، ایسے بیمار ہیں کہ آپ نماز ادا نہیں کر سکتے، اور عورت پر تو ویسے بھی جمعہ کی نماز نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ تو ظہر کی نماز ادا کرے گی، میں نے پہلے بتا دیا۔ نابالغ یعنی کہ چھوٹے بچے
اور جو بالغ نہیں ہوئے وہ اور غلام کے۔ بس اگر کوئی شخص فضول کام یا تجارت میں مشغول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے توجہ ہٹا لیتے ہیں اور وہ بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ یعنی کہ اگر فضول کاموں میں مشغول ہو کر اگر آپ نے جمعہ کی نماز نہیں ادا کی تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی توجہ یعنی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بالکل محروم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس شخص نے پے در پہ 3 جمعے چھوڑ دیے اس نے اسلام کو پس سے پشت ڈال دیا۔ یعنی کہ 3 جمعے تک اگر آپ نے نماز نہیں ادا کی تو یعنی کہ آپ نے اسلام کو آپ نے پیچھے کر دیا۔ اچھا بچوں، یہ جمعہ کی نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ جمعہ کی پہلی اذان کے بعد خطبے کی اذان سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھے، یہ موقدہ سنت ہے۔ سنت موقدہ یعنی کہ جن کا پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ سنت موقدہ ان کو کہا جاتا ہے جن کا پڑھنا نماز میں ضروری ہے۔ پھر خطبہ کے بعد جمعہ کی 2 رکعت فرض امام کے ساتھ پڑھے، پھر 4 رکعت سنت پڑھے، یہ سنتیں بھی موقدہ ہیں۔ پھر 2 رکعت سنت پڑھے، یہ بھی موقدہ ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس نماز کی تاکید اس آیت سے فرمائی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ مومنو، جب جمعے کے دن کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ کی یاد نماز کے لیے جلدی کرو اور خرید و فروخت ترک کر دو۔ یعنی کہ جمعہ کی جب اذان دی جاتی ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور خرید و فروخت یعنی کہ تجارت بھی روک دو اور تمام کام اپنے روک دو۔ باقی ہیں جمعہ کے دن کے آداب۔ جمعہ کے دن انسان کو کیا کچھ کرنا چاہیے۔ اچھا بیٹے، یہ تو اب تک ہم نے جمعے کی اہمیت اور جمعے کی فضیلت جانی۔ اب میں آپ کو جمعے کے آداب بتاؤں گی۔ جمعے کے آداب کیا ہیں کہ جمعرات کے دن عصر کے بعد استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ ویسے تو استغفار ہمارے روز کے معمولات میں شامل ہونا چاہیے، نماز فجر اور نماز عصر کے بعد، لیکن جمعرات، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ عصر کے بعد جو ہے اسلامی تاریخ چینج ہو جاتی ہے نا، تبدیل ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ اسلامی تاریخ اگر ہم آج کاؤنٹ کرتے ہیں کہ آج جیسے کہ پہلی جمادی الاول ہے، ٹھیک ہے، فرسٹ جمادی الاول ہے نا آج، تو یہ تاریخ کل عصر سے شروع ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جمعہ کا دن بھی یعنی کہ کل عصر سے شروع ہو جاتا ہے، جمعرات کی عصر سے یعنی جمعرات کی شام سے جمعہ کا دن شروع ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے جو بھی کام ہیں ہم جمعرات کو نمٹا لیں، جیسے کہ کپڑوں کو صاف ستھرا کرنا ہے ہم نے کہ ہم جمعہ کا اہتمام کر سکیں، خوشبو گھر میں موجود رکھنی ہے۔ اس کے علاوہ جمعہ کے دن آپ نے کیا کرنا ہے، غسل کرنا ہے، سر کے بالوں اور بدن کو خوب اچھی طرح صاف کرنا ہے، یعنی کہ صفائی اور پاکی کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، ناخن تراشنے ہیں، مسواک کرنا ہے، عمدہ کپڑے پہننے ہیں، اور مرد حضرات اور لڑکوں کے لیے مسجد میں جلدی جانا ہے۔ دیکھیں یہاں پر کیا ارشاد فرمایا گیا، جو شخص جتنا پہلے جائے گا اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ سب سے پہلے جانے والے کو اونٹ کی قربانی کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اونٹ کی قربانی کا سب سے بڑی قربانی کس جانور کی جاتی ہے؟ اونٹ کی جاتی ہے نا۔ تو جو شخص مسجد میں سب سے پہلے جائے گا، ہمیں مسجد میں تو جمعہ پڑھنے کے لیے پہنچنا ہی ہے، اگر ہم 10 منٹ 15 منٹ پہلے پہنچ جاتے ہیں، خطبہ سے پہلے پہنچ جاتے ہیں، تو ہمیں کتنا بڑا اجر ثواب ملے گا، اونٹ کی قربانی کے برابر ہمیں ثواب ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ الکہف کی یوں تو بہت سے فضائل ہے، لیکن جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھنا بہت ہی بہترین اس کا جو ہے اجر و ثواب ہے۔ اور ایک اور بات کہ جو شخص جمعرات کی شام سے لے کر جمعہ کے عصر تک، یعنی جمعرات کے عصر سے لے کر جمعہ کے عصر تک کسی بھی وقت سورہ کہف پڑھتا ہے، وہ پورا ہفتہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر 2 رحمت کے فرشتے مقرر فرما لیتے ہیں کہ وہ پورا ہفتہ تمام آفتوں سے بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہر وقت اس کے اوپر جو ہے بنی رہتی ہے، قائم رہتی ہے۔ اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا۔ یہ بیٹا جمعہ کے دن کے آداب تھے۔ امید کرتی ہوں کہ کل ہی انشاءاللہ تعالیٰ جمعہ ہے، آپ سب ان تمام آداب کا بہت زیادہ خیال رکھیں گے اور ان سب کی پابندی کریں گے۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو چیپٹر بہت اچھی طرح سمجھ میں آیا ہوگا۔ باقی جو سوال جواب ہوں گے وہ ہم کلاس میں انشاءاللہ کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔